امریکی صدارتی امیدواروں ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس کا پہلا صدارتی مباحثہ، ایک دوسرے پر شدید تنقید اور جھوٹ بولنے کا الزام۔ کیملا ہیرس نے کہا کہ ٹرمپ ارب پتی افراد اور کمپنیز کو ٹیکس پر رعایت دینا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میری حکومت نے ٹیرف کی مد میں چین سے اربوں ڈالر لیے۔ روس اور یوکرین جنگ پر بات کرتے ہوئے کیملا ہیرس نے کہا، ہمارے ہتھیاروں کی وجہ سے آج یوکرین روس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ٹرمپ بولے، امریکہ کا مفاد اس میں ہے کہ روس یوکرین جنگ ختم ہو جائے۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کا یوم وفات۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری، مزار پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ میڈیا سے گفتگو میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا، دشمن نفرتوں کا بیانیہ پھیلا رہا ہے، مخصوص سیاسی جماعت کے بیانیے سے ملک کی ساکھ متاثر ہوئی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اتحاد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا، سیاسی رہنماؤں کو اس وقت تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صدر مملکت نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا، قائد اعظم ایک ایسی ریاست کے خواہاں تھے جہاں تمام شہری قانون کے سامنے برابر ہوں گے۔ جناح کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم پاکستان کو خوشحال ملک بنا سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر دفاع محسن نقوی نے کہا، اس عہد کی تجدید کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ مدت ملازمت میں توسیع کسی ایک فرد کے لیے ہے تو قبول نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو سے متعلق سیکریٹری چیف جسٹس کا اعلامیہ جاری۔ کہا، چیف جسٹس کے ساتھ آف دی ریکارڈ گفتگو کو غلط انداز میں رپورٹ کیا گیا۔ وزیر قانون نے بتایا کہ حکومت چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال کرنے پر غور کر رہی ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا، اگر تجویز کسی ایک فرد کے لیے ہے تو قبول نہیں ہوگی۔ وزیر قانون کے ملاقات میں جسٹس منصور علی شاہ اور اٹارنی جنرل بھی موجود تھے۔ کسی بھی رکن کو قومی اسمبلی کے احاطے سے گرفتار نہیں کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے سی سی ٹی وی فوٹیج سے صورتحال کا جائزہ لے لیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی آج کے اجلاس میں ایوان میں اعتماد ملیں گے۔ اسپیکر ایاز صادق نے گرفتاریوں کا معاملہ خود دیکھنے کی رولنگ دی تھی۔ پارلیمان کی بے توقیری کا حساب لیا جائے گا۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں، اسپیکر ایاز صادق آئیں بائیں شائیں سے کام نہ لیں، پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فول پروف سیکیورٹی کا حکم۔ مریم نواز کی پولیس افسران کو علماء کرام کے پاس خود جا کر ملنے کی ہدایت۔ صوبائی سرحدی چوکیوں کی تعداد بڑھانے کی تجویز مریم نواز نے منظور کر لی۔ پولیس کے لیے 1 ارب روپے گرانٹ کی منظوری۔ مریم نواز کا کہنا ہے، عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ذمہ داری ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 4% تک کمی ریکارڈ۔ عالمی منڈی میں کمی کے بعد برنٹ تیل $69 جبکہ WTI $66 فی بیرل پر آ گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کمی کے بعد دنیا بھر کے ممالک میں تیل کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔ غزہ میں جاری اسرائیلی بمباری میں مزید 20 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے محفوظ علاقہ قرار دیے گئے المواسی کیمپ پر گزشتہ روز 2000 پاؤنڈ وزنی بم برسائے، جس سے شہداء کی باقیات تک پگھل گئیں۔ بمباری سے 30 سے 50 فٹ گہرے گڑھے پڑ گئے۔ مغربی کنارے میں فائرنگ سے بھی 2 فلسطینی شہید۔ اور امریکی ریاست جارجیا کے اٹلانٹا ایئرپورٹ پر 2 طیارے رن وے پر ٹکرا گئے۔ حادثے میں دونوں طیاروں کو شدید نقصان پہنچا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی ایئر لائن کا ٹوکیو جانے والا طیارہ رن وے پر ٹیکسی کے دوران لوازینہ جانے والے طیارے سے ٹکرا گیا۔ لاپتہ فیضان بازیابی کیس آئی ٹی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش۔ فیضان کو پیر کی صبح چھوڑ دیا گیا۔ درخواست گزار وکیل
نے کہا کہ آپ نے اس سے تفتیش کی کہ کون کہاں لے گیا، اور آپ کو بتائیں پولیس حکام نے کہا جی ابھی تفتیش نہیں کی، ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی۔ عدالت کا فیضان سے تفتیش نہ کرنے پر پولیس حکام سے اظہار برہمی، 4 روز ہو گئے اور آپ نے ابھی تک تفتیش نہیں کی۔ جسٹس بابر ستار نے یہ ریمارکس دیے۔ لاپتہ فیضان بازیابی کیس آئی جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ فیضان کو پیر کی صبح چھوڑ دیا گیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے یہ بتایا۔ عدالت کا پولیس حکام سے استفسار اور پوچھا آپ نے اسے تفتیش کی کہ کون اس کو کہاں لے کر گیا تھا؟ پولیس حکام نے کہا جی ابھی تفتیش نہیں کی، ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی۔ اور عدالت کا فیضان سے تفتیش نہ کرنے پر پولیس حکام پر اظہار برہمی۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ 4 روز ہو گئے اور آپ ابھی تک تفتیش نہیں کر سکے۔ لاپتہ فیضان بازیابی کیس آئی جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش۔ آپ کو بتائیں کہ فیضان کو پیر کی صبح چھوڑ دیا گیا، یہ درخواست گزار کے وکیل نے بتایا، جبکہ آپ نے اس سے تفتیش کی کہ کون اسے کہاں لے کے گیا۔ عدالت نے پولیس سے یہ پوچھا اور پولیس حکام نے بتایا کہ جی ابھی تفتیش نہیں کی، ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے۔ عدالت میں جسٹس بابر ستار نے کہا کہ 4 روز ہو گئے اور آپ تفتیش نہیں کر سکے۔ عدالت کا فیضان سے تفتیش نہ کرنے پر پولیس حکام پر اظہار برہمی۔ لاپتہ فیضان بازیابی کیس ہے آئی جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ فیضان کو پیر کی صبح چھوڑ دیا گیا، درخواست گزار کے وکیل نے بتایا، اور عدالت کا پولیس حکام سے استفسار کہا کہ آپ نے اسے تفتیش کی کہ اسے کون کہاں لے گیا تھا؟ پولیس حکام نے بتایا جی ابھی تفتیش نہیں کی، ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی۔ اور عدالت کا فیضان سے تفتیش نہ کرنے پر پولیس حکام پر اظہار برہمی۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ 4 روز ہو گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تفتیش نہیں کر سکے۔ اس پر تفصیلات جان لیتے ہیں فیاض محمود سے۔ جی فیاض بتائیے گا۔ جی دیکھیں، لاپتہ فیضان عثمان کی بازیابی کی کیس کی سماعت ہوئی ہے، جس میں تفتیش آگے نہ بڑھنے پر عدالت نے اظہار برہمی کیا ہے، اور اس وقت آئی جی اسلام آباد جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ آئی جی صاحب کیا میرے آرڈر میں کوئی ابہام تھا؟ جس پر آئی جی نے کہا کہ کوئی ابہام نہیں تھا، ہم نے تمام خفیہ اداروں سے بھی بات کی ہے، جبکہ پی ٹی اے اور آئی بی کو تحریری طور پر 2 نمبرز کے ڈیٹا کے لیے لکھا ہے۔ سی ڈی آر کا تجزیہ ابھی باقی ہے، انٹرنیٹ پروٹوکول ڈیٹیل ریکارڈ ابھی پینڈنگ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی بی اور پی ڈی اے سے انٹرنیٹ پروٹوکول ڈیٹیل ریکارڈ بھی ہم نے طلب کر رکھا ہے۔ آئی جی کا کہنا تھا کہ لاپتہ فیضان عثمان کے والد نے عثمان واپس آنے کے بعد 6 دفعہ ایس پی تفتیشی افسر اور اس کے علاوہ ایس ایچ اور ان کے والد کے پاس گئے، لیکن فیضان عثمان سے ان کی کوئی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ ایون کہ ہم نے ایجنسی سے بھی رابطہ کیا ہے اور ٹویٹر اکاؤنٹ کا پتہ لگانے کے لیے پی ڈی اے سے ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہے، یہ بھی کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ کس کی گاڑی، جس پر عدالت نے کہا کہ کس کی گاڑیاں تھی آپ نے یہ بھی معلوم کرنا تھا، اور جس کے بعد عدالت میں سماعت جاری ہے۔ جی صحیح فیاض، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فول پروف سیکیورٹی کا حکم۔ مریم نواز کی پولیس افسران کو علماء کرام کے پاس خود جا کر ملنے کی ہدایت۔ صوبائی سرحدی چوکیوں کی تعداد بڑھانے کی تجویز مریم نواز نے منظور کر لی۔ وزیر اعلیٰ کا پولیس کو بلٹ پروف گاڑیوں جیکٹس فوری طور پر دینے کا حکم۔ مریم نواز کا ناجائز اسلحے کے خاتمے کے لیے مہم مزید تیز کرنے کا بھی حکم۔ کہا عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ذمہ داری ہے، عوام کے تحفظ کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے جائیں، جرائم پیشہ سماج دشمن عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی، یہ کہنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا۔ مریم نواز نے پولیس کے لیے 1 ارب روپے گرانٹ کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فول پروف سیکیورٹی کا حکم۔ مریم نواز کی پولیس افسران کو علماء کرام کے پاس خود جا کر ملنے کی ہدایت۔